بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الأذكار والدعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ملائکہ مقربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ باب دعا اور ذکر کے بیان میں، یہ جو ابھی حدیث تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، یہ کتاب الاذکار اور الدعوات کے اندر سے پڑھی گئی ہے۔ ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات کیا ہے، اس تعلق کی یہ حدیث ہے۔ ذکر اللہ کہتے کسے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کی وضاحت۔ حضرات محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار وغیرہ سبھی کو شامل ہے۔ جب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر لفظ بولا جاتا ہے تو محدثین نظام فرماتے ہیں اس کے اندر نماز بھی، تلاوت قرآن بھی، دعا اور استغفار وغیرہ سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مخصوص عرف اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید اور اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی صفات اور کمالات کا بیان کرنا اور اس تمام کے تمام کمالات اور صفات کا دھیان میں رکھ کر اللہ کو یاد کرنا، اس کو ذکر کرنا۔ ذکر اللہ کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں کہ اللہ کے ذکر کی تائید وہ آیتیں کرتی ہے، اور اگر کہہ لیں ان آیتوں میں ذکر اللہ کے بے شمار عنوانات ہیں۔ شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں ذکر اللہ کی عظمت اور اہمیت اور اس کی برکات پر ایک بڑا بصیرت افروز
اور روح پرور مضمون بھی لکھا ہے، اور اس کے تحت عنوانات بھی ذکر فرمائے۔ کچھ آیتیں قرآن کریم کی آپ سن لیں کہ جس میں ذکر اللہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو، ذکرًا کثیرا، بہت یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور خصوصاً صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ صبح و شام کا جو وقت ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کی۔ اب یہ شام کا وقت ہے، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس آیت کی ذیل میں شامل ہو گئے، یہ اللہ کا فضل ہوا۔ اور دوسری ایک آیت ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَخِيفَةً، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں یعنی دل میں گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ، کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، گڑ گڑا کر یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غافل رہنے سے منع فرمایا۔ غافل رہنا بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں کہ غافل رہنے والوں میں سے تم نہ ہو جاؤ۔ بے شمار لوگ غافل ہیں، ان میں شامل نہ ہو۔ دوسری جگہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے، اور خدا فراموشی کے نتیجے میں وہ خود فراموش ہو گئے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو بھول گئے غفلت میں رہ کر، سستی میں رہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو کیا دی کہ اللہ نے ہی ان کو بھلا دیا، جاؤ بھولے رہو۔ اب تم پر ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ سزا ہے کہ تم اب چاہو گے بھی مسجد کی طرف آنا تو نہیں آ سکتے، تمہارے قدم اٹھیں گے نہیں، جاتے ہوئے مسجد کے راستے سے گزر جاؤ گے لیکن توفیق نہیں ہوگی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب تمہاری غفلت کی سزا یہ ہے کہ ہم نے اب تمہارے قدم جو ہے مسجد کی طرف اٹھانے سے ہی توفیق چھین۔ لوگ کہتے ہیں کہ توفیق ہی نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ توفیق نہیں ہو رہی نہیں، اللہ نے تمہاری غفلت کی وجہ سے توفیق ہی تم سے چھین، یہ سزا تم پر اللہ نے مسلط کر۔ کتنی بڑی سزا اللہ نے دی کہ مسجد سے گزرتے ہوئے ان کو توفیق نہیں ہو، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ کیا کریں، اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا۔ یہ توفیق دینا نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اس غفلت کی وجہ سے سزا دی۔ اب ایسے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعا کر، اپنی معافی چاہیے کہ مجھ سے بہت بھول ہوگی۔ تو جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور پھر تم فلاح و کامیابی کی امید کر سکتے ہو۔
اگر اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو تم ہی فلاح کو پہنچو گے، کامیابی کو پہنچو گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے یاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا چیز دیتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کیا؟ خاص بخشش اور اجر عظیم ثواب بھی تیار کر کے ہیں، اور خاص بخشش بھی اللہ نے ان کے لیے تیار ہے۔ عظیم ثواب کیا؟ جنت، ان کو اس طرح ثواب کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو پھر کبھی وہ ناکام اور نامراد نہیں ہے۔ بہت ساری آیتیں حضرت شیخ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، جو تفصیل اور وضاحت کا موقع نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھ لیجیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جن کو یہ نصیب ہے سمجھو کہ وہ بہت بڑی چیز ہاتھ ان کو لگ گئی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کا لفظ جو ہے اسی لیے اذان میں بھی ہے، سب سے بڑی بڑائی بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو بڑی خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اس وقت اللہ کی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، لیکن پاکی بیان کرنے اور سننے کے وقت جو کچھ آداب ہیں۔ جب حدیث کی تلاوت ہو، حدیث پڑھی جائے تو محدث نظام فرماتے ہیں اس کو ادب کے ساتھ پڑھا لی جائے اور ادب کے ساتھ سنا لی جائے، اور اس دھیان کے ساتھ سنا جائے کہ ہم کسی اور مجلس میں نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود مجلس میں بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لیکن حضور کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، گویا کہ حضور ہمارے مجلس میں ہیں۔ اس ادب کے ساتھ حدیثیں پڑھنی اور پڑھانی چاہیے اور سننی چاہیے، جیسے صحابہ حضور کے مجلس میں رہا کرتے۔ تو محدث نظام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے ان نصوص سے ظاہر ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان ذکر اللہ ہے۔ یہی ذکر اور دل و زبان سے اللہ کی یاد اور پروانہ ولایت ہے کہ جس کو عطا ہو گیا وہ واصل ہو گیا، یعنی اللہ تک پہنچ گیا، اور جس کو عطا نہیں ہوا وہ دور اور مہجور ہو رہا۔ یہ ذکر اللہ اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور ذریعہ حیات ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یہ دلوں کی غذا ہے، خوراک ہے، اور اللہ والوں کی گویا کہ زندگی ہے۔ اگر وہ ان کو نہ ملے تو جسم ان قلوب کے لیے قبور بن جائے، یعنی اگر ذکر نہیں ہے زندگی میں تو یہ سمجھو کہ یہ جسم جو ہے انسان کا، یہ دلوں کی ایک قبریں ہیں۔ یہ جسم دلوں کی قبریں ہیں اگر ذکر اللہ نہیں ہے، اور ذکر اسے دلوں کی دنیا کی آبادی ہے۔ اگر دلوں کی دنیا اس سے خالی ہو جائے ذکر اللہ سے، دل کی بھی ایک دنیا ہے۔ اسی لیے فرماتی ہے پورے جسم کے اندر جہاں پر دل ہے یہ سارے جسم کا دنیا ہے۔ دل اگر یہ خالی ہو جائے تو بالکل ویرانہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور ذکر ہی ان کا ہتھیار ہے جس سے وہ روحانیت کے رہزنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں سے یہ دل جو ہے جنگ کرتے ہیں، اور وہی ان کے لیے وہ ٹھنڈا پانی ہے جس سے وہ اپنے باطن کی آگ بجھاتے ہیں۔ جو باطن کے اندر ہماری گندگیاں ہیں، یہ ذکر
پانی کا کام دیتا ہے، اور وہی ان کی بیماریوں کی دوا بھی ہے۔ اگر ان کو نہ ملے تو ان کے دل گرنے لگے، اور وہی وسیلہ ربط ہے ان کے اور ان کے علام الغیوب رب کے درمیان۔ اور وضاحت کرتے ہوئے حضرات محدث نظام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بینا آنکھوں کو روشنی اور بینائی سے منور کیا ہے، اسی طرح ذکر کرنے والی زبانوں کو ذکر سے مزین کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی یاد سے غافل زبان، جو زبان اللہ کو یاد نہیں کرتی، اس کے بارے میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل زبان اس آنکھ کی طرح ہے جو بینائی سے محروم ہے۔ آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس زبان کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، گویا کہ بس وہ زبان ہے، اس کے اندر کچھ اثر نہیں، جیسے آنکھ ہوتے ہوئے بینائی نہیں، بس دیکھنے میں دکھ رہا کہ آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت ختم ہے۔ اور اس آنکھ کان کی طرح ہے جو سنوائی کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ جس زبان کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اس کان کی طرح ہے کہ جو سنوائی کی یعنی سننے کی صلاحیت کھو چکا ہے، اور اس کی ہاتھ کی طرح ہے جو مفلوج اور بیکار ہو کر رہے ہیں۔ ہاتھ ہے لیکن بالکل فالج پڑا ہوا ہے۔ تو یہ زبان ذکر سے خالی ہے، بس سمجھو کہ وہ زبان اس طرح جیسے کہ ہاتھ پر فالج پڑ گیا ہے، کوئی کام نہیں۔ تو ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بلا شبہ نماز گندی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، اور یقینی حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کا عمل، جو انسان ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ ذکر کا عمل قلب کو صاف کرنے میں بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ تانبے کو صاف کرنے اور مانجنے میں بالو۔ اگر ذکر ہے تو گویا کہ دل کی صفائی اس طرح ہماری ہو رہی ہے جیسے کہ تانبے کو بالو سے صاف کرتے ہیں۔ اور باقی دوسری عبادات کا عمل قلوب کی صفائی کے بارے میں ویسا ہی جیسا کہ تانبے کے صاف کرنے میں صابن کا عمل۔ تو ہمیشہ انسان ذکر میں مشغول ہے، اس کا دھیان ہمیشہ ذکر کی طرف ہو، اللہ اس کے دل میں بس جانا چاہیے۔ تو اگر ایسا ہوگا، اگر وہ کسی بھی جگہ پر ہے تو اس کی دل کی دھڑکن جو ہے چلتی رہے گی، اور اللہ 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 کی صدا اس کی زبان سے، اس کے دل سے آتی رہے گی۔ تجارت میں ہے، بزنس میں ہے، کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، ہر وقت ذکر کرتے رہے تو اس کی دل کی صفائی ہوتی رہے گی۔ جو حدیث تلاوت کی گئی پڑھی گئی ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینت کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ بہت بڑی چیز اس حدیث کے اندر ہمیں ہاتھ لگ رہی ہے۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صراحت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے کی خاص برکات ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ذکر وغیرہ کرنا رحمت اور سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے 4 نعمتوں کا ذکر ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتا ہے جمع ہو کر تو ان کو اللہ تعالیٰ 4 نعمتوں سے نوازتے عطا کرتے ہیں۔ پہلی نعمت کیا ہے کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے آپ جانتے ہو نورانی مخلوق ہے، بغیر
گناہ کیے والی مخلوق ہے، گناہ سے پاک ہے، وہ ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ پہلی نعمت گویا کہ اب ہم جو ہے اس گھیرے میں جو بیٹھے ہیں، ہمارے ارد گرد فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نورانی مخلوق کے بالکل پاس بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت۔ دوسرے یہ کہ رحمت الہی ان کو اپنے آغوش میں اور سائے میں لے لیتی ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں ابھی لیے ہیں، گویا کہ اللہ کے ہم یہ کہیں کہ گود میں ہیں۔ رحمت، اللہ کی رحمت ہمیں اس وقت ڈھانپ رکھی ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں۔ اب اللہ اور ہمارے درمیان اتنے قریب ہے کہ کوئی چیز حائل نہیں، بس ہم ہیں اور اللہ۔ جیسے نماز میں انسان اللہ اور بندہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ابھی اور اللہ اور ہم اس وقت بالکل اللہ ہمارے گویا کے قریب۔ تیسری نعمت ایسے بندوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ ملتی ہے کہ ان کے قلب پر سکینت نازل ہوتی ہے، جو ایک عظیم روحانی نعمتوں میں سے۔ سکینت سے مراد سکون۔ ابھی جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اب آپ کو ایک روحانی سکون میسر ہو گیا، عجیب قسم کا سکون آپ کو اور مجھے میسر۔ یہ روحانی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ والوں کو ملتی ہے، ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ تو یہ تیسری نعمت ہے، خصوصی طور پر انہی بندوں کو یہ اللہ تعالیٰ عطیہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی نعمت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقے میں ان ذاکر بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان مقرب قریب ترین فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ اب سمجھیے، اللہ تمام چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، کتنی چیزیں دنیا کی ہے، کتنی ساری مخلوق اللہ کی ہے، ان تمام مخلوقات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہم ان 4-5 بندوں کا ذکر کن کے پاس کر رہے ہیں؟ فرشتوں کی محفل میں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ گویا کہ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں اس وقت، اور اللہ کی یاد میں ہمارا نام آ جانا، اس سے بڑی نعمت اور ہے کیا دنیا کی؟ 18,500 مخلوقات ہے، ان ساری مخلوقات کو پرے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقرب فرشتوں میں یاد کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کون سی چیز ہے؟ تو گویا کہ ہم اللہ کے اس وقت محبوب ہیں، یہ چوتھی نعمت۔ اور کیا فرماتے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی مجلس میں؟ کہتے ہیں ان روحانی فرشتوں سے کہ دیکھو، آدمی کی اولاد میں سے میرے یہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، غائبانہ ہی ایمان لائے ہیں، اس کے باوجود محبت اور خشیت کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ سود و گزاش کے ساتھ میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے میری نعمت یہ ہے کہ ان بندوں کا نام لکھ لیا جائے، اور فرشتے جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندے میرے مخلوقات میں سب سے افضل بندے ہیں جو میرا ذکر کر رہے ہیں اور مجھے یاد کر رہے ہیں، ان کا نام لسٹ میں لکھ لیا جائے۔ تو یہ چیزیں ذکر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر ہر وقت کریں، جیسے اس وقت کر رہے ہیں۔ ہر وقت، ہر محفل اور ہر جگہ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی وقت منٹ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی غفلت اور سستی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی آغوش و رحمت میں ہمیں لیتے رہیں، اور
آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔